السلام علیکم ناظرین ہیلتھ ٹپسوں میں خوش آمدید ناظرین۔ اورل شہوت ایک خطرناک لت۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں خواہشات کے پیچھے بھاگنا عام ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی جسمانی لذت کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، چاہے اس کے نتائج کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہوں۔ اورل شہوت، جسے آج جدت کے نام پر عام کیا جا رہا ہے، در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی صحت، ایمان اور نسلوں تک کو برباد کر سکتا ہے۔ بیماریوں کا دروازہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اورل سیکس کرنے والے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنی خطرناک بیماریوں کو اپنے جسم میں جگہ دے رہے ہیں؟ میل کی منی اور فیمیل کی وائجینا میں ہمیشہ بیکٹیریا اور وائرس کی موجودگی ممکن ہوتی ہے، اور ان میں سے بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو شروع کی سٹیج پر کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ میں نظر نہیں آتی۔ جب تک بیماری شدت اختیار نہ کر لے تب تک ڈاکٹر بھی اس کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ خطرناک ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، ایسی بیماریاں جو اورل سیکس کے ذریعے پھیلتی ہیں، ان میں شامل ہیں HPV، جو کئی قسم کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، HIV ایڈز، جان لیوا مرض جس کا کوئی مکمل علاج نہیں، گونوریا، منہ، حلق اور جنسی اعضاء کی خطرناک بیماری، سفلس، جسم کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے والی بیماری، ہیپاٹائٹس B اور C، جگر کی تباہی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک۔ پاکی اور ناپاکی۔ ایک مسلمان کبھی گندگی کو اپنی خوراک نہیں بنا سکتا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ شہوت کے اندھے پن میں پیشاب اور پخانے کے راستے سے لذت حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ جو چیزیں ناپاک ہیں، ان کو اپنے جسم کا حصہ بنا کر ہم کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ حدود میں رہنے والا پیار۔ اسلام نے محبت اور شہوت کے درمیان ایک خوبصورت توازن رکھا ہے۔ زوجین ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب ہیں، مگر کچھ حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاتھوں سے پیار کرنا، نرم الفاظ کا استعمال، جذبات کا خوبصورت اظہار اور جسمانی تعلق کی صحت مند طریقے اپنانا محبت کا اصل حسن ہے۔ بریسٹ کو چومنا، ہونٹوں کو چھونا، ایک دوسرے کو محسوس کرنا، یہ سب محبت کی خوبصورتی ہے، مگر وہ مایہ جو جسم سے خارج ہوتا ہے، اسے حلق سے نیچے اتارنا جائز نہیں۔ جنونی مردوں کا المیہ۔ بدقسمتی سے کچھ مرد اورل سیکس کو اپنی خواہشات کی تسکین کا وحید ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بیویوں پر زبردستی کرتے ہیں اور اپنی جنگلی فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض غیر مسلم اپنے بچوں کی ماؤں سے بھی دودھ پینے سے نہیں کتراتے، کیونکہ ان کے نزدیک حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں، مگر ایک مسلمان کے لیے یہ سب ناقابل تصور ہونا چاہیے۔ آخری بات، جسمانی خواہشات کی تکمیل ضرور کریں، مگر عقل اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر صرف لذت ہی سب کچھ ہوتی تو لوگ سیدھا گٹر کا پانی پینے میں بھی عار محسوس نہ کرتے۔ اپنی صحت، اپنی نسلوں اور اپنی آخرت کا سوچیں۔ محبت خوبصورتی سے کریں، گندگی میں نہ لتڑیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔